تھوڑی روشنی انشاءاللہ ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور پھر وہ شخصیت، ان کی زندگی ہمارے لیے جس طرح باعث مثال، باعث نمونہ ہو سکتی ہے، ہم اپنی زندگی کے اندر اس طرح کی بہترین مثالوں کو کس طرح لے کر آ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخصیت کے بارے میں یا 18 دلجا کے بارے میں چند غلط فہمیاں جو ہمارے یہاں عام پائی جاتی ہیں، اور ان غلط فہمیوں کے عام ہونے کا ایک سبب، ایک وجہ جو سب سے بڑا بھی ہے کہ ہم درست علم، درست نالج تک نہیں پہنچتے، اس کو ہم حاصل نہیں کرتے۔ ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے، استعداد بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، فرصت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود نہیں ہوتی تو توجہ نہیں، ہم دھیان نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہم ان غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کے جو ستون ہیں ان کا تعارف کیا ہے، وہ ستون کس طرح کے تھے، ان کی زندگی کس طرح کی تھی، ان کا کردار کیسا تھا، ان کے معاملات کس طرح کے تھے، ان کے شب و روز کیسے تھے، شریعت اسلامیہ پر ان کا عمل کس طرح کا تھا، یہ ساری چیزیں ہمیں بطور مسلم جاننی چاہیے، سمجھنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے، اور اس پر پھر عمل بھی کرنا چاہیے۔ صرف جاننا، سمجھنا، سننا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ سب سے اہم عمل۔ اور اس وقت موجودہ معاشرے کی اگر بات کی جائے، جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہاں سب سے زیادہ عمل کی کمی ہے۔ علم کے تھم مل جائیں گے آپ کو، بڑی بڑی باتیں کرنے والے بھی مل جائیں گے، لیکن اگر کوئی کمی ہے، کہیں پیشی ہے، کہیں اس طرح کا معاملہ ہے جہاں ہمیں کوتاہی نظر آتی ہے، تو وہ عمل کے اندر، عمل میں ہم کمزور ہیں، اور یہی وہ کمزوری ہے کہ ہمیں ان غلط فہمیوں کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے مسائل میں ہمیں چڑھتے ہوئے ہیں۔ یہ ہم ایک بات اگر سمجھ لیں، اس کو اپنے اندر سے دور کرنا شروع کر دیں، تو ہمارے کئی سارے معاملات، کئی سارے مسائل سلجھ جائیں گے، ان کا ہمیں حل مل جائے گا، ہم ان پریشانیوں کو اپنے آپ سے دور کر دیں گے۔ لیکن یہاں پر بھی بات وہی ہے کہ ہم اگر اس پر توجہ کریں گے، ہم اگر اس پر محنت کریں گے، جستجو کریں گے، اس کو وقت دیں گے، اس کو اہم سمجھیں گے، پھر ہی ہم یہ کر سکیں گے۔ اور میری مراد 18 ذوالحجہ سے جو شخصیت ہے، ستارہ ہے، آپ علیہ السلام کا دوہرا دماد ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم شہادت ہے، 18 ذوالحجہ ہے، جمعے کا دن ہے، عصر کا وقت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومیت کی اعلیٰ درجے کی مثال ہے، اس سے اوپر کوئی مظلومیت کی شخصیت موجود نہیں ہے تاریخ اسلام۔ ہاں، آپ علیہ السلام کے دور میں اس طرح کے ملتے ہیں، جیسے سمیہ کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال کا واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر بھی ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن امیر المومنین ہو کر، خلیفۃ المسلمین ہو کر، اس کے باوجود 40 دن تک ان کا محاصرہ رکھا گیا، کھانے پینے کی چیزیں بند کر دی گئی، وہ عثمان بن عفان۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی اگر بات کی جائے تو فضیلت اگر کسی نے ماننی ہو، سمجھنی ہو، تو اس کے لیے ایک بات ہی کافی ہے، اور وہ بات اگر اللہ کی ہو تو پھر اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ اور یہاں پر تو اللہ اور اس کے رسول دونوں کی باتیں موجود ہیں، دونوں کے اقوال موجود ہیں، دونوں سے عثمان کی فضیلت موجود ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ رب العالمین نے یہ سورۃ فتح کے اندر ذکر کیا، تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کس کی وجہ سے یہ بات کرتا ہے؟ یہ بیعت جو حدیبیہ کے موقع پر ہوئی، یہ بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخصیت پر دی؟ آپ علیہ السلام مدینہ سے نکلتے عمرہ کی غرض سے، آپ علیہ السلام کے ساتھ اصحاب بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، مکہ والوں کو پتہ چلتا ہے، مکہ والوں کو اس بات کی خبر ہوتی ہے، تو وہ ان کے خلاف اٹھتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید محمد علیہ السلام ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں،
آپ علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے آپ حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالتے رک جاتے ہیں اور پیغام بھیجتے ہیں مکہ والوں کو، اہل مکہ کو، جن میں ان کا سردار اس وقت ابو سفیان۔ آپ علیہ السلام پیغام بھیجتے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، جھگڑا کرنے کے لیے، لڑائی کے لیے نہیں آئے، مکہ کو فتح کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اس کا طواف کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ اور اس پیغام کو لے کر جانے والے آپ کے سفیر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے ساتھ دیگر صحابہ مکہ والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، مکہ والے اس بات کا انکار کر دیتے ہیں، مانتے نہیں، اجازت نہیں دیتے، اس بات کو سمجھتے نہیں۔ اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کے ساتھ تکرار تھوڑی سی ہوتی ہے، بات چیت ان کے ساتھ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ ہے، آپ کس وجہ سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں؟ مکہ ان کے پاس ہے، اختیار ان کے پاس ہے، حکومت مکہ کی ان کے پاس، اس کی وجہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والے قید کر دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام پر یہ خبر پہنچتی ہے کہ عثمان بن عفان اور آپ کے ساتھی جو سفیر بن کر آپ نے بھیجے تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام پر جس طرح کی تحقیق ہوتی، پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی جماعت کو، اپنے اصحاب کو بلاتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور اس بات پر بیعت لیتے ہیں کہ عثمان کا بدلہ ہم نے لینا ہے، اس بات پر میرے ساتھ کون بیعت کرے گا۔ اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ، یہ بیعت عثمان کی بیعت ہے، میں عثمان کی طرف سے محمد علیہ السلام بیعت کرتا ہوں، عثمان کا بدلہ لوں۔ یعنی کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک کو عثمان پر ہاتھ کرا دیں۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پھر فضیلت پتا چلتی ہے، آپ یہاں موجود نہیں، عثمان کا بدلہ لینا ہے، بیعت کے لیے عثمان کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کرا دیا۔ اور سب سے پہلی بیعت یہ والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کی۔ اس کے بعد آپ کے اصحاب ہیں جتنے ہیں حدیبیہ کے میدان کے اندر بیعت رضوان اس کو کہا جاتا ہے، سارے باری باری بیعت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کیا اعلان کرتے ہیں؟ اس بیعت کا سبب کیا ہے؟ عثمان بن عفان۔ اعلان اللہ رب العالمین کرتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العالمین کی مومنوں سے جتنے بھی ہیں سب کے سب سے اللہ راضی ہو کہ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ رب العالمین نے ان کو مزید قید کر دیا، اس واقعے کو مزید قید کر دیا اس بات کے اندر کہ درخت کے نیچے وہ بیعت کرنے والے لوگ تحت الشجرہ، آپ علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے، ٹیک لگا کر صحابہ سے بیعت لینے کے لیے ہاتھ پھیلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے رکھے یبایعونک تحت الشجرہ، یہ بیعت کرنے والے جتنے بھی ہیں رضی اللہ ان سب سے راضی ہو، درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت فأنزل السکینۃ علیہم وأثابهم فتحا قریبا، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر سکینت نازل کر دی، اطمینان نازل کر دیا، ڈر خوف نکال دیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کا جذبہ پیدا کر دیا، وہ واقعہ جو ہوا تھا اس پر صبر کی تلقین اللہ نے اور اس کے رسول نے جو کی تھی وہ ان کے دلوں کے اندر اللہ نے پیدا کر دی۔ یہ سکینت ہے، اطمینان جس کا ہم مانا کرتے ہیں، سکون حاصل ہو جانا۔ بندہ کسی پریشانی کے اندر ہے، وہ پریشانی میں مبتلا ہے، اس کے دل کی کیفیت مضطرب ہے، وہ کسی جگہ مطمئن نہیں ہو پا رہا، اس کی کیفیت اطمینان بخش نہیں ہے، اس کو سکون حاصل نہیں ہے، راحت میسر نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اس کو سکینت نہیں، سکون میسر نہیں ہو رہا۔ اور جب سکون ہو جاتا ہے، اس تکلیف سے انسان نجات حاصل کر لیتا ہے، اس کے دل کو اطمینان مل جاتا ہے، اس کو سکون میسر ہو جاتا ہے، راحت آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں سکون سے سو گیا، اس کی تکلیف کم ہو گئی ہے، اس کی جو کیفیت تھی، شدت تھی، وہ کم ہو گئی، اب یہ سکون کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے، اس کو چھوڑ یہ سکینت ہے۔ اس کی یہ تعریف اللہ رب العالمین نے فأنزل السکینۃ علیہم وأثابهم فتحا قریبا، اللہ رب العالمین نے ان بیعت کرنے والوں سے اپنی صرف رضامندی کا اعلان نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو سکون دیا، اللہ رب العالمین نے اس بیعت کو قبولیت کا ایسا درجہ دیا، اللہ کہتا ہے وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، قریب ترین آنے والی فتح کی خوشخبری اللہ رب العالمین نے دی۔ اور قریب ترین فتح نہیں فتوحات ہیں جو مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے دی۔
واقعہ کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ صرف یہ خبر ایک ہے، اور وہ خبر بھی درست نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام پر جو خبر وہ پہنچی تھی عثمان کی شہادت کی، وہ درست نہیں تھی، صرف خدشہ تھا اس خدشے کے تحت آپ علیہ السلام نے عثمان کے لیے بیعت دی، اور صرف بات کیا، بدلہ لینا عثمان۔ یہ اللہ رب العالمین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بتائی، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فضیلت کے بعد نبی علیہ السلام کے بیعت، ہاتھ سے بیعت ہونا، بیعت کرنا، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دینا، یہ دوسری بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر سب سے بڑی فضیلت، ان فضیلتوں کے ساتھ ساتھ ان میں مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک سے بڑھ کر ایک فضیلت اس کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر بات کلام کی بات کیجیے تو اللہ کے کلام سب سے بلند ہے۔ نبی علیہ السلام کی پے در پہ 2 بیٹیوں کے لحاظ، یہ عثمان کو فضیلت ہے، علی کو بھی فضیلت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں نکال دی، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ علیہ السلام کی تمنا کیا تھی؟ اگر محمد علیہ السلام کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان کو رکھ کے نکال دیتے۔ یہ عثمان کی فضیلت ہے، اللہ اور اس کے رسول دونوں کے ذریعے سے یہ فضیلت ہے۔ پھر ایک فضیلت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کو احد کے پہاڑ پر ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، احد ملتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کہتے ہیں بہت یا فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، 4 کا اکثر ہم ذکر کرتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، بہت رک جا، ٹھہر جا، تھم جا، تجھ پر ایک نبی ہے، تجھ پر دوسرا ایک صدیق ہے، ایک نبی ایک صدیق، 2 شہید، شہیدان، 2 شہید ہیں، اور وہ 2 شہید کون ہیں؟ صدیق ہم سب جانتے ہیں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی محمد علیہ السلام، اور شہیدان عمر اور عثمان۔ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے گویا بشارت کی ملی، سیدنا عثمان اور عمر کو شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے۔ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ فضیلت کا درجہ عثمان کو ملا، اور اس کو مخاطب کر کے آپ علیہ السلام روکتے ہیں، یہ فضیلت یہ مقام عثمان کا۔ پھر ایک فضیلت بھی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اسی طرح سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، دونوں مختلف ہیں، مقامات الگ الگ ہیں، ساتھی وہی ہیں، روایت کرنے والے الگ الگ ہیں۔ سیدہ عائشہ کی روایت میں کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما، آرام کر رہے ہیں لیٹے ہوئے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، ابوبکر عائشہ کے والد ہیں، آپ کے سسر، نبی علیہ السلام جس حالت میں لیٹے ہوئے ہیں اسی حالت۔ اور سیدہ عائشہ کی روایت یہ والی بیان کرتی کہ آپ علیہ السلام کی جو پٹڑی ہے، کان اس سے کپڑا اٹھا ہوا یہاں تک، اور ایک روایت میں گھٹنے کا بھی ذکر کہ آپ علیہ السلام کا جو کپڑا ہے وہ گھٹنے تک۔ نبی علیہ السلام اپنی کیفیت کو تبدیل نہیں کرتے۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام اسی کیفیت، اور اس کے بعد پھر عثمان غنی آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ السلام سیدھی ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑے کو نیچے کرتے ہیں، اپنی ٹانگ کو جو کھلی ہوئی ہے پٹلی اس کو چھپا لیتے ہیں۔ واقعہ ہوا، بیٹھے چلے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھی، محمد علیہ السلام میرے ابا جان آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حفصہ کے والد ہیں، آپ کے سسر ہیں، وہ آپ اسی حالت میں ہیں، لیکن عثمان جب آئے آپ تبدیل ہو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میں اس شخص سے شرم حیا نہ کروں جس سے فرشتے، اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں؟ یہ حیا کا پہلو ہے، شرم کا پہلو ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ اگر عثمان کو میں کوئی کام کہہ دوں، کوئی بات کہہ دوں، جس حالت میں وہ ہو، اگر میں کہہ دوں وہ اپنی شرم کی وجہ سے وہ کر نہیں سکے، وہ کام نہیں ہو سکے، اتنی شرم ان کے اندر، اتنے حیا کے وہ کہتے ہیں۔ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کنویں کے بارے میں، آپ علیہ السلام پانی کے اندر پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوئے، ابو بکر آتے ہیں اسی کیفیت میں، عمر آتے ہیں اسی کیفیت میں، عثمان آتے ہیں، آپ علیہ السلام کپڑا نیچے کرتے ہیں۔ یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے آتے ہیں، آپ علیہ السلام عثمان سے حیا کرتے، اس لیے کہ اس
اس شخص سے، اس بندے سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں کہ میں محمد علیہ السلام کو میرا یہ آپ علیہ السلام نے عثمان کو مقام بتایا، مرتبہ بتایا، یہ فضیلت آپ علیہ السلام کے ذریعے عثمان کو دی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید فضیلت جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین کے ذریعے اللہ رب العالمین محمد علیہ السلام کے ذریعے دیتا۔ اس طرح تبوک کا موقع ہے، جیسے عسر تیار ہو رہا ہے، اور یہ جیسے عسر تبوک پر تیار ہونے والے لشکر کو کہا جاتا ہے، یہ نام مجھے یاد ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام مال کے محتاج، مال کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھیوں کے پاس سواریاں نہیں ہیں، مال نہیں ہے، لڑنے کے لیے اسلحہ موجود نہیں ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، تبوک کے لشکر کی تیاری کے لیے 940 اونٹ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر 60 گھوڑے دیتے ہیں، 1000 کی تعداد پوری کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام یہی تبوک کا موقع ہے، تشریف فرما ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام کی چوری میں روز میں 1000 دینار کو لوٹ دیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر پیش کرتے ہیں، اس منظر کی منظر کشی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اس کو یوں کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان دیناروں کو الٹتے پلٹتے ہیں۔ 1000 دینار آپ کی چوری میں ہے جو عثمان نے پلٹایا، اور اس کو پلٹاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آج کے بعد عثمان کوئی کام نہ کرے اللہ کی جنت اس کے۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی، اور یہی وہ عثمان ہے جنہوں نے اجتماعیت کا بھی خیال کیا، یہ عمل بھی ان کا اجتماعی ہے، اور غنی کا خطاب بھی اسی وجہ سے ان کو ملا ہے۔ آپ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے مسجد کی جگہ کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام ایک میدان کا ذکر کرتے ہیں، اس میدان میں کھجوروں کو خشک کیا جاتا ہے۔ عرب کے اندر، مدینہ کے اندر، یثرب کے اندر کھجوروں کے باغات تھے، کھجوروں کا کام، وہ کھجوروں کو پھیلا کر خشک کیا کرتے تھے، اور وہ میدان مسجد سے ملحقہ تھا، اور مسجد نبوی ہے، محمد علیہ السلام کی مسجد ہے۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں اس جگہ کو خرید کر مسجد میں پہنچ گئے، عثمان کھڑے ہوئے، ابو بکر نے بھی جگہ خرید کر دی تھی، وہ پہلی جگہ۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کھجوروں کے خشک کرنے والے میدان کو خرید کر مسجد میں گئے، آپ سے جنت کی بشارت حاصل کریں۔ ایک اور موقع پر ایک ہی مجلس کے اندر 8 دفعہ آپ علیہ السلام سے جنت کی بشارت حاصل، اور پھر اجتماعی قومیت کو قوم کے لیے سیدنا عثمان سوچتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے پینے کا پانی ہو۔ اس میں ایک کنواں مدینے کے اندر یہودیوں کا اس پر قبضہ ہے، یہودیوں سے منہ مانگی قیمت پر وہ کنواں خرید کر آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آپ کو خبر دیتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں، اللہ کے نبی میں عثمان نے یہ کنواں خرید لیا۔ آپ علیہ السلام اس کو عثمان کے سامنے، عثمان یہ اللہ کے لیے وقت کرتے ہیں، عثمان وقت کر دیتا ہے، اور قربان جائے وقت کرنے کی ترتیب کیا ہے؟ مسلمان بھی پانی بھرے، یہودی بھی پانی بھرے۔ یہودی جو کچھ کرتے تھے وہ عثمان نے نہیں کیا، آپ کی تعلیم ہی یہ نہ تھی۔ اسلام کی تعلیم، خوبصورت دین کی تعلیم کیا ہے؟ وہ انسانیت، لیکن انسانیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کو ہم بھول جائیں، قطعاً یہ نہیں ہے، یہ اسلام ہی ہمیں تعلیم دیتا ہے، اسی تعلیم کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ ہمیں عام طور پر یہاں بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہ بھی کرنا چاہوں، پینا فلیکس پہ بعض بورڈوں پر ہمیں نظر آتا ہے میرا دین انسانیت ہے، یہ جملہ درست نہیں ہے، یاد ہے، یہ آپ کراچی کی شاہراہوں پر یہ دیکھ لیں، آپ کو یہ بورڈ نظر آ جائے، میرا دین انسانیت ہے، میرا دین انسانیت ہے، لیکن میرا دین دین اسلام ہے، جس کو اللہ نے پسند کیا۔ یہ ضمناً میں بات کر رہا ہوں، ہمارے موضوع سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اس کی اصلاح ضروری ہے، اور اگر کوئی اس شخص تک پیغام پہنچا سکتا ہے پہنچائے کہ انسانیت نہیں، دین دین اسلام ہے، اور یہ دین ہی ہمیں اس بات کی توجیہ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ انسانیت کا خیال کرو جیسا کہ عثمان ہے۔ انسانیت کے اندر مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ترتیب، کنویں سے پانی بھرنے والے گھر تک جایا کرتے ہیں، یہ دین اسلام ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کی یہ تعلیم اور تربیت ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بھی آپ علیہ السلام سے جنت کی بشارت حاصل کرتے ہیں۔ اور عمل کیا ہے، کردار کیا ہے، شرم و حیا کے پیکر نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کے داماد، 2 بیٹیوں کے خامد،
نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کی خاوند آپ کے دوہرے داماد، اور اسی وجہ سے ذوالنورین کہلوائے جاتے ہیں۔ اور پھر عمل کے اندر کس طرح کے ہیں، اللہ کا ڈر کیسا ہے، خشیت کیسی ہے، یہ سارے عمل ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت حاصل کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین نے جس شخص کی گارنٹی دی ہو، جس کی وجہ سے سب سے اللہ نے بیعت دی ہو، جس کی وجہ سے اللہ سب سے راضی ہو گیا ہو، اس شخص کا اپنا کردار کیسا ہے، عمل کیسا ہے۔ آپ کے ساتھی بیان کرتے ہیں قبرستان کا، قبر کا واقعہ آپ علیہ السلام سے سنیں یا قبرستان سے گزرے، زاروں کی کار ہوتے ہیں۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے گھنی داڑھی، باری داڑھی دی، ان کی تھوڑے تھوڑے چند بال نہ تھے بلکہ ان کی گھنی باری وزری داڑھی تھی۔ ان کی یہ داڑھی مبارک رونے کی وجہ سے، قبر کے خوف کی وجہ سے تر ہو جایا ہے، ان کے آنسوؤں سے، پانی سے۔ ہم تو آج وضو کرنے میں بھی پانی لگانے میں ذرا گھبراتے ہیں نا، مجھے ہوگی پانی سے کپڑے گیلے ہوں گے، ان کی آنسوؤں سے تر ہو جایا تھا۔ کس وجہ سے؟ یہ قبر کی شدت کے خوف کی وجہ سے۔ اور ادھر اللہ رب العالمین نے بھی گارنٹی دیا اور محمد علیہ السلام نے بھی گارنٹی دی۔ ان گارنٹیوں کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے، عمل میں کوتاہی نہیں کرتے۔ عمل میں اس طرح کے ہیں کہ قبر کے مقام پر روتے ہیں، زاروں کی طرح روتے ہیں، قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ ساتھی پوچھتے ہیں اور عثمان باقی چیزیں بھی ہیں، جہنم کا ذکر ہے، محشر کا ذکر ہے، اللہ کی دیگر سختیوں کا ذکر ہے، وہاں اتنا نہیں روتے، قبر کے مقام پر روتے ہیں۔ اے ساتھیوں، یہ وہ پہلی منزل ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جس نے قبر میں جس کو نجات ہو گئی، جو اس قبر سے سرخرو ہو گیا وہ آگے سرخرو ہو گیا، جو قبر میں پکڑا گیا اس کی اگلی منازل سخت ہو جائے۔ اور عثمان کا دوسرا عمل کیا ہے؟ سیدنا عثمان سے ہی یہ روایت ہے، ہم عام طور پہ مساجد میں لکھتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ہم یہ لکھتے ہیں ایھکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس روایت کے راوی عثمان ہے، اور اس پر عمل کس طرح کرتے ہیں؟ 1 ہفتے میں قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس کے دل میں کوئی گناہ نہیں ہے، جس کا دل صاف ہے، اس کا دل قرآن سے لگتا ہے، اس کا جی قرآن سے جڑ جاتا ہے۔ اور جس کا تعلق قرآن سے نہیں جڑتا، جس کا دل قرآن سے نہیں لگتا، قرآن سے اس کا تعلق مضبوط نہیں ہوتا، گویا اس کے دل میں خلل ہے۔ یہ اس قول کا مفہوم ہے، اس کا معنی۔ اور عثمان کا دل قرآن سے کیسا ہے؟ جب شہادت کا وقت آتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کے خون کے چھینٹے قرآن مجید پر جاتے ہیں۔ تعلق کیسا ہے قرآن کے ساتھ؟ 1 رکعت میں قرآن مجید مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کا معنی یوں ہے کہ وہ قرآن آخری پورے 30 پارے ہوئے وہ نہیں، اس وقت تک جو تھا اس کو 1 رکعت میں کھڑے ہو کر تلاوت کرتے ہیں، جو عثمان تھا 1 ہفتے کے اندر، کم سے کم 3 دن کے اندر، اور 1 روایت میں 1 دن کے اندر مکمل کرنے کے لیے روایت ہے۔ سیدنا عثمان کا قرآن سے یہ تعلق ہے، اور اس تعلق کو جوڑنے والے خود ہیں اللہ رب العالمین کو، یہ ان کا اپنا عمل ہے، اپنا کردار ہے، اس وجہ سے اللہ کو راضی کرنے۔ اور یہ ساری کی ساری فضیلت مناقبت پانے کے باوجود ان کا یہ عمل ہے، اس میں سستی نہیں برتتے۔ اور یہ مظلوم مدینہ ہے، اتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، اتنا بڑا کردار ہے، تیسرے خلیفہ ہیں، اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے آپ کو یہ بشارت بھی ملی، آپ کو یہ نصیحت بھی ہوئی کہ عثمان تمہارے دور میں فتنے اٹھیں گے، لوگ تمہاری طرف آئیں گے، لیکن تم اس کو چھوڑنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی وجہ سے سیدنا عثمان معذور نہیں ہوئے، انہوں نے خلافت نہیں چھوڑی، یہ اس کے پیچھے یہ بات تھی۔ آج ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں ہم نصیبوں میں کام کرتے ہیں، وہ بھلے 18 ذی الحجہ کے کچھ واقعات ہوں، جیسا کہ عید غدیر خان منائی جاتی ہے ہمارے یہاں، جہاں ان کی ذات پر کوئی سب و شتم ہو، ان کے بارے میں کوئی تبرہ ہو، یہ ساری کی ساری عثمان سے بری، عثمان ان چیزوں سے آزاد ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک روایت، ایک قول اور بھی ہے، غالباً مالک بن مضر رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ مدینہ کے اندر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ان کی خلافت ہے۔ یہ کتاب الفقات کے اندر یہ قول موجود ہے، مزید اس کا حوالہ بھی میں دیکھ لوں گا، نمبر کتاب یہ بیان کیا ہے۔ قول یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص، ایک آدمی ان پر تبرہ کر رہا ہے،
ان کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے، بات کر رہا ہے، اور وہ یاد رکھے تبرہ وہ نہیں جو آج ہم سنتے ہیں نعوذ باللہ گالیاں اس طرح کی نہیں، بلکہ ان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمانی بجلی اس شخص پر گرتی ہے اور وہ جل جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اس قول کی میں اس وجہ سے وضاحت کر رہا ہوں، تو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، اور یہ صحیح قول عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بات کرنے سے پہلے اس قول کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ اللہ کی مدد کی تھی، اللہ کی طرف سے یہ عذاب تھا، کسی شخص کی طرف سے نہیں تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ بات کہی تھی کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی ایک مسلمان کے خون کا ایک قطرہ بھی بنے۔ طلحہ زبیر کی اولاد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد آپ پر پہلا دینے کے لیے آتے ہیں، اور علی کی اولاد کون ہے؟ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ طلحہ و زبیر یہ عشرہ مبشرہ ہے، اور عثمان کی ایک فضیلت عشرہ مبشرہ ہونا چاہیے۔ طلحہ زبیر کی اولاد آپ کے لیے پہرا دینے کے لیے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتے، لیکن اس موقع پر ان سے جھگڑا کرتے، ناراض ہوتے، ان پر ناراضگی کا اظہار برملا کرتے کہ میں نے تمہیں عثمان کے لیے کھڑا کیا، پہرا دینے کے لیے کھڑا کیا، تو واپس مانگو۔ عثمان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کیوں؟ شرم پسند لوگ آگے کیوں گئے، ان کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ یہ حسن و حسین کے طلحہ زبیر کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، لیکن شرم پسند زیادہ علی اپنے بیٹوں سے جھگڑا اس بات پر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شاید علی اور عثمان کے کوئی جھگڑا ہے، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ علی خلیفہ چہاروں میں، عثمان خلیفہ سوم ہے، عمر ابو بکر عمر خلیفہ اول اور دوم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بنائے ہوئے خلفاء۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ تک کوئی چیزیں بتائی، اور اگر اشارہ دیکھنا ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں اشارہ دیکھ لینا چاہیے جس میں حکم کو مخاطب کیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اس پر دلائل، پھر چند غلط فہمیاں، بات بڑھتی لمبی ہو رہی، موضوع ہے کہ بہت لمبا، میں اختصار کرتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 18 ذی الحجہ کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمی، جن میں سے ایک 18 ذی الحجہ کے حوالے سے بہت بڑی غلط فہمی، عید غدیر قوم، اس کو ہم نام دیتے ہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 2 عیدیں دی، چند دن پہلے انہیں ایک عید گزاری ہے عید الاضحیٰ، اور اس سے 2 مہینے پہلے عید الفطر ہم نے گزاری۔ ایک سال کے اندر یہ 2 عیدیں مسنون ہیں، 2 تہوار مسلمانوں کے، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں۔ وہ عید غدیر ہو، وہ عید میلاد ہو، یا کسی اور کی کوئی عید، کوئی عرس ہو، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ عید غدیر ہم کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کر کے واپس آتے ہیں، ہمیں اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم کسی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اصحاب ہیں، واپس آتے ہیں، یہ ہم ایک مقام کا نام ہے، تو یہ ہم اس کو کہتے ہیں، اور وہ مقام ایسا ہے کہ چوراہا ہے، اور اسے پھر چاروں سمت کے اندر صحابہ الگ الگ ہو گئے، ان کے سفر علیحدہ ہے، شام والے، یمن والے، مشرق والے، مغرب والے، شمال جنوب والے، سب الگ الگ ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر خطبہ دیتے ہیں، اور اس میں روایت میں اوقاف پڑھی ہوئی۔ ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس بات کو نہیں سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، جہاں پر ہم اس روایت کا غلط مانا لیتے ہیں، اور مانا کیا لیتے ہیں کہ خلیفہ اول علی، اور خلیفہ اول علی کا دعویٰ کرنے والے تو یہ بات بھی کر دیتے ہیں کہ جبرائیل امین محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر غلطی سے آ گئے، علی پر آنا تھا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور یہ بات یہاں پر نہیں رکتی، آگے بہت چلا جائے، ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو دوست کہا، ضرور کہا، درست بات، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ خلیفہ ہوا، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں دیکھا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کی بیماری کے حالت میں، آخری حالت میں ابو بکر کو امامت کے لیے آگے نہ کھڑا کرتے، علی موجود تھے، اور پھر اور غلط فہمیاں کئی ساری اس طرح کی ہیں کہ ایک طرف علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ علی نہیں حاصل کر سکتے، ابو بکر عمر اور عثمان نعوذ باللہ انہوں نے ظلم کیا۔ ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، وقت بہت زیادہ ہو گیا، یہ چند غلط فہمیاں میں نے اشارہ صرف دیا، ان کو پڑھیں، سمجھیں، اور اپنے آپ کو ان فکروں سے محفوظ رکھیں، اور عثمان کا کردار روشن دیتا۔ میں نے بہت تھوڑی مثالیں دی، بہت تھوڑی فضیلت بیان کی، عثمان کی فضیلت بہت زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں اس فضیلت کو پڑھ کر اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا چاہیے۔
عثمان اللہ کے نبی کے داماد ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. عثمان مظلوم مدینہ ہے، شہادت کا اس طرح ان کا حال ہے کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو خواب میں آ کر بشارت دیتے ہیں عثمان صبر کرنا، آج کا تمہارا روزہ جو 40 دن سے چل رہا ہے، 40 دن سے پانی بن رہا ہے، آج کی افطاری محمد کے ساتھ جنت میں ہے. صرف ایک عثمان ہے جو پیر ہوتی ہے، اور بھی شہید ہے اور بھی روزہ دار ہیں، لیکن یہ فضیلت خود محمد علیہ السلام عثمان کیا کرتے ہیں. ابو بکر کو بھی میں نے دیکھا، عثمان علی عمر کو بھی دیکھا، اور محمد علیہ السلام کو کہہ کر کے عثمان صبر کرنا، صبر کرنا، آج کی تمہاری افطاری ہمارے ساتھ. یہ عثمان کو فضیلت ہے کسی دوسرے کو. آپ کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے، آپ کا شرم و حیا ہمارے لیے مثال ہے. سیدہ عائشہ بیان کرتی، دیگر صحابی بیان کرتے، خود نبی علیہ السلام کا. اور اللہ رب العالمین عثمان کی وجہ سے سب سے راضی ہوتا ہے. ہم عثمان کی وجہ سے اللہ ہم سے بھی راضی ہو سکتا ہے. ہم عثمان کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر رکھتا ہے، اور ان چیزوں کو، تاریخی چیزوں کو، یہ اسلامی شخصیات ہیں، یہ اسلام کے خلفاء ہیں، آپ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، ان کی زندگی کی مثالیں ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے. اللہ صرف راضی نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین ہمیں بھی وہ مرتبہ اور مقام دے گا. اللہ رب العالمین دنیا کی حاکمیت ہمیں بھی عطا کرے گا. یہ اللہ نے صرف حروف نہیں کی، اللہ نے اسلام کا بول بالا کرنا ہی کرنا، اسلام بلند رہنا ہے. لیکن وہ اسلام بلند ہو تو ہمارے ہاتھوں سے ہو تو ہم کامیاب، ورنہ اسلام بلند ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قبول اللہ